السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ابھی چل رہا ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہوتے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ زمانے جاہلیت سے یہ مہینہ حرمت والا سمجھا جاتا تھا۔ حرمت کے معنی آتے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، مار پیٹ، خونریزی کرنا حرام تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی وجہ آپ سمجھیں گے کہ بیچ میں ذوالقعدہ ہے اور اس سے پہلے ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ سے پہلے ذوالقعدہ ہے اور ذی الحجہ کے بعد محرم ہے۔ تو لوگ جو حج پہ جاتے ہیں نا، تو 1 مہینہ قبل جاتے ہیں اور ذی الحجہ کے 1 مہینہ بعد تک آتے رہتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا، اور 1 مہینہ محرم کا بھی ہے۔ تو 4 مہینے لڑائی جھگڑا قتل و قتال کرنا درست نہیں تھا۔ اب یہ اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی سال یعنی ہجری سال کا آغاز کب سے ہوا اور کیسے ہوا، یہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہجری سال کا آغاز کب سے ہوا اور کیسے ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی بنیاد ڈالی تھی ہجری سال کا، واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے گورنر بنائے گئے تھے، تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں جو خطوط لکھتے تھے اس میں تاریخ تو منشن ہوتی تھی، سال منشن نہیں ہوتا تھا کون سا سال ہے۔ تو بسا اوقات یہ کنفیوژن ہوتا تھا کہ یہ جو گزشتہ گئے سال کا واقعہ ہے یا آنے والے سال میں ہے یا گزشتہ کئی سالوں کا واقعہ ہے، یہ جس کی وجہ سے لوگ تذبذب میں رہا کرتے تھے۔ اس طرح کے اور واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دستاویز آیا، اس میں صرف شعبان کا ذکر تھا، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون سا شعبان ہے، کس سال کا شعبان ہے، چونکہ ابھی سال کا انتخاب نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر کے فرمایا اس تحریر میں کون سا شعبان ذکر ہے، کہیں سے دستاویز آیا، آپ نے فرمایا اس میں جو شعبان کا ذکر ہے کون سا سال کا، کون سا شعبان ذکر ہے، جو گزر گیا یا موجودہ ہے یا آئندہ، کس شعبان کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دشواری ہو رہی ہے، مشکل ہو رہا ہے سال کا پتہ لگانا، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام صحابہ کو اکٹھا کیے، اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ سارا معاملہ رکھے کہ دیکھو بھائی ایسی سی بات ہے، بہت دشواریاں پیدا ہو رہی، کیا کیا جائے۔ بہرحال مشورے میں یہ بات طے آئی کہ سال کا ایک دن، مطلب کہیں سے جو نسبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سال کو جوڑ دیا جائے، یا بعض لوگوں کی رائے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت کے سال سے اس کو جوڑ دیا جائے، اس کو یہ کر دیا جائے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہجرت کے بعد جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اس سے سال کی کاؤنٹنگ ہو، اس سے سال کی کیا ہو، کاؤنٹنگ ابتدا ہو۔ بہرحال بات یہی ہوئی، مشورے میں بات یہی، تمام صحابہ کے درمیان یہی بات طے ہوئی کہ ہجرت کے سال سے ہم لوگ سال کی تعین کریں گے، اس کی کاؤنٹنگ وہاں سے شروع کریں گے۔ اچھا، ہجرت چونکہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، اب محرم کا مہینہ پہلا کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ سن لیجئے۔ محرم کا مہینہ پہلا اس رکھا گیا کہ محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری کر لی تھی، چونکہ اللہ کا ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں کیے ہیں، اور ہجرت سے سال کو اس لیے جوڑا گیا کہ ہجرت کے بعد حق اور باطل کے درمیان اور بالکل واضح فرق ہو گیا، اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور کافر جو ہے مغلوب ہوئے، اس لیے اس سال کی ابتدا یہاں سے شروع کی گئی۔ ہجرت کی سال سے جو ہجری سال کی ابتدا ہوئی، اور پہلا مہینہ محرم رکھنے کی وجہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہجرت کرنے کی جو نیت کر لی تھی وہ محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی تھی، چونکہ ہجرت آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، لیکن پہلا مہینہ اس کا محرم کا رکھا گیا، اور ہجرت کی سال
سے ہی اسلامی ہجری سال کا تعین ہوا، تبھی سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور ابھی جو ہے 1446 ہجری چل رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیے کہ یہ تاریخ کا جاننا، یہ سمجھیے کہ سنت کفایہ ہے۔ معاشرے میں گھر میں کچھ لوگ اگر جان جائے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، اگر تمام معاشرے کوئی نہیں جانے گا تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اسلامی تاریخ کے بارے میں، اسلامی سال کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اسلامی سال کون سا چل رہا ہے، اس کی سال کی ابتدا کیسے ہوئی، کس طریقے سے ہوا، تاکہ ہمیں اس کی تاریخ پتہ رہے، تاکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کام کرنا آسان ہو جائے۔